کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، ایک بار پھر اپوزیشن کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ وہ جب سیاست میں آئے تو نواز شریف کی جانب سے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جانب سے انہیں ٹکٹس آفر کیے گئے، اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان دونوں خاندانوں کی کرپشن کو جانتے تھے اور وہ ان دونوں پارٹیز کو چیلنج کرنے کے لیے سیاست میں آئے تھے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو کرکٹ میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے، بائی چانس سیاست میں آ گئے۔ اب اس بارے میں ہم سوال کچھ اس طرح سے رکھیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کا یہ بیان درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی کرپشن کو چیلنج کرنے کے لیے آئے تھے، آپشنز رکھیں گے ہاں یا نہیں؟ کہ نیازی صاحب سب سے پہلے تو آپ کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیازی ملک میں پھیلتے جا رہے ہیں، آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم بھی منتخب ہو گئے ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب، آپ کو مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ جی، اور واقعی چھا گئے، دو وزیر اعظم نیازی بن گئے، لیکن آپ کو اس سے اندازہ لگائے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جس کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں ان کی انفارمیشن کتنی پور ہے۔ یہ ان کا پین نیم ہے، وہ تخلص ہے، وہ مغل خاندان سے ہیں، پرانے کشمیری ہیں، ان کے چچا بھی یہاں پہ، آپ کے جیو نے بھی آج یہ بتایا ہے، اور وہ کہیں سے نیازی نہیں ہے، پدری کاب ان بیچاروں نے اپنے نام نیازی لگا دیا، ان کا کام بن گیا۔ تو جب وزیر اعظم صاحب یہ بات باغ میں کر رہے تھے تو انہوں نے نوٹس دیکھے، یعنی ان کو ان کا نام نہیں آتا تھا۔ تو پاکستان کی اس لحاظ سے خوش قسمت یہ ہے کہ ایک بندے کو جو وزیر اعظم سرے سے جانتے نہیں تھے، اور جب نام پڑا تو ان کا خیال تھا یہ کوئی ہمارا اپنا نیازی پٹھان ہے، تو نیازی پٹھان نہیں ہے، وہ مغل ہیں، پرانی کشمیری ہیں، اور بالکل ہر لحاظ سے نجیب الطرفین ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں۔ مجھے چونکہ یہ بدقسمتی سہولت حاصل ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ ساری جو سیاست ہے، یہ میں اس کا میرے پہ پیت گئی ہے، اور جب سے انہوں نے سیاست شروع کیا یا اس سے پہلے کا پیریڈ ہے۔ اب اس لحاظ سے غلط بیانی ہے کہ مجھے نہیں پتا بے نظیر بھٹو نے ان کو کہا یا نہیں کہا، لیکن نواز شریف میں دو انسٹنس جانتا ہوں۔ ایک تھا کہ وہ جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تو انہوں نے، جیسے ہوتا ہے ایکسائٹیڈ ہوتا ہر پلیئر کو جو ہے، یا اس طرح کر کے وہ کہتا بڑا نام تھا، تو ان کا کہا آپ آ جائیں اور آپ کو اب ہم وزیر لے لیتے سیاست میں آ جائیں، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ کوئی اس سے کوئی ایک ہوتا ہے نا ایک سرسی بات تھی۔ ایک سیریس بات تھی جو میں گیا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور وہ انہوں نے آفر کی تھی جب 96 کے الیکشن کے اندر تحریک انصاف جو 97 میں ہوا تھا الیکشن، 96 کے اندر کیمپین چل گئی تھی، بے نظیر صاحب کی حکومت ڈسمس ہوئی تھی، تو میرے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہاں مشاہد حسین سید صاحب بھی موجود تھے اور موحد حسین سید صاحب موجود تھے۔ انہوں نے 15 سیٹس کی آفر کی تھی کہ آپ لے لیں اور یہ 97 کا الیکشن نہ لڑے، کیونکہ 93 کے اندر وہاں جو اسلامی فرنٹ تھا قاضی حسین احمد صاحب کا، نواز شریف سمجھتے تھے کہ اس طرح یہ نہ ہو کہ میری سیٹیں یہ چھین لیں اور بے نظیر جو ہے جیت جائیں۔ یہ 93 کے اندر وہ دیکھ چکے تھے، چنانچہ 97 میں وہ جس کو دوبارہ نہیں دوڑانا چاہتے تھے۔ اور آخری بات میں کر دوں، عمران خان صاحب نے ایسی ایک دفعہ چھوڑا تھا کہ مشرف مجھے وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ اب اس میں تھوڑا سا عمران خان کا ذہنی نفسیات دیکھیں، ان کو سیاست پہ کوئی ABC نہیں پتا، تو ایک سرسی باتوں کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے تھے۔ اب زیادہ سمجھدار ہو گئے ہوں گے، تو ایک ان کے اندر صحیح آپ نے نہیں کا آپشن لیا ہے۔ بھٹی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کا یہ بیان درست ہے؟ اگر انہوں نے شمولیت کی دعوت دی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، تو کچھ تو دیکھا ہوگا انہیں، اگر دعوت دی تھی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں عبدالقیوم نیازی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر والے کو، کہ کیا بر وقت نیازی بنے ہیں اور کیا بر وقت نیازی بننے سے ان کی لاٹری نکل آئی۔ اور آج میں دکھ کا اظہار کرتا ہوں، کاش ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے چچا کے پتر کے ساتھ ہوتے تو آج یہ بھی کسی نہ کہیں اپنے وزیر اعظم ہوتے، کسی نہ کسی جگہ، یا نکے وزیر اعظم۔ دوسری بات یہ ہے، اب یہ علیحدہ ایک موضوع ہے کہ جس کام کے لیے عمران خان آئے تھے وہ 3 سال میں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، یا 40 سال کا کام 3 سال میں ہو سکتا ہے یا نہیں، جو توقعات ان سے تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں، جو وعدے دعوے نعرے انہوں نے مارے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن وزیر اعظم کا بیان درست ہے، اور عمران خان صاحب کو آفرز ہوئیں، عمران خان صاحب کو مشرف صاحب نے بھی آفر کی تھی، یہ بھی کئی لوگوں سے میں نے سنا،
اور کئی وہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے وزیر اعظم بنانے کا، لیکن وہ پھر چودھریز جب وہ شامل ہوئے تو وہ ہٹ گئے. عمران خان صاحب کی 22 سالہ جدوجہد سٹیٹس کو کے خلاف تھی، دو پارٹیوں، دو گھرانوں کے لٹ مار اور کرپشن کے خلاف تھی، اور طریقے انصاف نام یہ حسن نثار صاحب یہ سامنے بیٹھے. میری بات تو سن لیجئے، بات تو سن لیں نیازی بھائی، آپ پھر اس کے بعد کر لیجئے گا. حسن نثار صاحب بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے، میرا جہاں تک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا نام اور پھر اس کے بعد نعرے اور اس کے بعد بہت کچھ حسن نثار صاحب کے سامنے رہا اور ان کا کنٹریبیوشن رہا. تو عمران خان صاحب کی باقی صورتحال تو وہ حسن صاحب بتائیں گے، لیکن ان کا میں بیان درست مانتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ درست مانتے ہیں. حسن صاحب دیکھیں، یہ جو بات ابھی کر رہے تھے نا بھٹی صاحب، یہ پرسوں یہ جو لمبے بالوں والے ہیں، نام بھول جاتا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، وہ سیف اللہ نیازی تھے. یہ ساری باتیں عمران نے اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ ایک خاص سٹیج پہ میں میں گیا تھا کسی شادی پہ وہاں، تو ان کو پتہ لگا تو ہی انوائٹڈ می، تو میں چلا گیا ملنے. میں اچھا، میرا تو ان کے ساتھ کوئی پہلے بھی میرا عادت ہے لڑائی جھگڑے کی. پہلے بھی ایک دفعہ یہ ہوا تھا تو حفیظ اللہ نیازی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا ہمارا ری یونین ہوا تھا. حفیظ اللہ صاحب یاد ہے؟ جی ہاں، جب میں سنانا کے پاؤں پکڑتے تھے کئی مہینے، مجھے یاد ہے. نہیں بالکل نہیں، پیار محبت احترام تھا. آپ نے کہا، میں نے کہا جیسے آپ کو. اچھا، یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. میں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ اس سوال کا جواب حفیظ اللہ نیازی صاحب سے لینے کے بعد آپ کو کسی اور سے پوچھنا نہیں چاہیے، بنیادی طور اصولی طور پہ، ٹیکنیکلی ٹاکنگ. ٹھیک ہے، یہ گھر کے فرد بھی تھے، یہ قریبی ترین آدمی بھی تھے، یہ رائٹ ہینڈ مین بھی تھے، ان کو پالیٹکس کا فہم بھی بے شمار تھا، یہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. اچھا، ایک بات میں اس میں اتنا ایڈ کروں گا کہ ایک کامن سینس کی بات ہے، اتنی پاپولر شخصیت جتنی عمران خان کی تھی اور ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، وہ یار یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اب مجھے اگر میں آپ کو کہوں، آج میں کہہ رہا ہوں آپ کو، امیر العظیم صاحب ہیں، قاضی حسین احمد صاحب زندہ ہے، ہی وانٹڈ می ٹو جوائن جماعت اسلامی. چلو آگے. اچھا، اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو کے اگر کوئی ناقابل یقین قسم کے کمپلیمنٹس ہیں وہ میرے لیے ہیں. ان کی فیوریٹ تقریروں کی ایک کتاب ہے وے آؤٹ، وہ ان کے کہنے پہ محمود شام صاحب نے، ہمارے بزرگ ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے کمپائل کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات مجھ سے بی بی نے بھی، حالانکہ اس زمانے میں میں لا تعلق ہو چکا تھا، ان کا اخبار مساوات، آئی واز ہیڈنگ دیٹ نیوز پیپر، وہ میں چھوڑ چکا تھا. سو یہ فطری بات ہے. اب وہ کتنی سیریس تھی، کتنی نان سیریس، اور میں نے جواب میں یہ لکھ کے رکھا ہوا تھا جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ہمارا بیڑا غرق نہ کر دے تو ان کو کچھ سیٹیں میٹیں آفر. سو نہ یہ بات غلط ہے ان معنوں میں، نہ یہ بات انہی معنوں میں درست ہے. ایک فطری سی بات ہے. یہ پرائم منسٹر نہ بھی کہے تو اس لیول کی پاپولیرٹی کا کوئی بھی آدمی جب پالیٹکس میں آئے گا، یار یہ میں کوئی لیٹن تو نہیں بول رہا، ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوگی کہ یار بجائے اس کے کہ یہ اپنی کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنائے، ہمارے ساتھ آ جائے، کوئی اس کی وجہ سے ہمارے ووٹ میں اضافہ ہی ہوگا نا، ووٹ بینک بڑھے گا، کم تو نہیں ہوگا. سو یہ اتنا نہیں. اور اصولاً اس طرح کا آئندہ کوئی سوال کریں پلیز. تو جیسے میں نے کہا نا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھنے کے بعد اگین آپ محیط یوسف والا کام کر رہے ہیں، یو آر امبیرسنگ ادرس. کسی کو کیا پتا، آپ کو اندازہ نہیں ہے حفیظ اللہ کن حوالوں سے کتنے قریب تھے. جی حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نیازی صاحب کے ان سے پوچھنے کے، نیازی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لیٹر اسپرٹ میں ڈسکریٹ آفر کی تھی وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے، میں سعودی عربیہ تھا، مجھے بلایا وہاں سے کہ بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں نے فلائٹ پکڑی، پہنچا. جنرل، یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ جنیدو صاحب ڈسمس کر چکے تھے، ایک نواز شریف صاحب بھی وہ فیڈ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان آنا پسند فرمائے گی، اور یہ کرکٹ سے 88 میں ریٹائرمنٹ لے چکے تھے عمران خان صاحب.
دوسری بات یہ ہے کہ اب حسن صاحب اس کو انڈورس کریں گے. میں ان کی ذرا یادداشت کو جا رہا ہوں کہ اپنی پارٹی شروع کرنے سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ, محمد علی دورانی صاحب کے ساتھ, عبد الواسع عیدی صاحب کے ساتھ ایک پریشر گروپ بنا رہے تھے, کیونکہ اس وقت ہمارے کئی ادارے بھی سمجھتے تھے کہ تھرڈ آپشن ہونی چاہیے. دوسری بات, بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ جب 97 میں بے نظیر نے نواز شریف کے ساتھ تحریک چلائی تو ہماری میں ایک میٹنگ ہوئی. عمران خان صاحب بالکل آخری دن تک نواز شریف صاحب جو تھے, یہ 98 کی بات ہے, سوری, ان کے آخری دن تھے, اور اس وقت ان کے خلاف ہنگامے شروع ہو چکے تھے. تو اس میں عمران خان شریک ہوئے. 2008 میں اور 2007 میں میثاق جمہوریت میں عمران خان صاحب شریک تھے. یہ کہتے ہیں 22 سال جدوجہد کی عمران خان صاحب کی, یا جو تصور دیا جاتا ہے یا تو انفارمیشن کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے پہ تحریک صاحب بیت گئی ہے. میں یہ نہیں کہ ان کے کوئی خلاف کر کے بات کروں, یہ حقائق ہیں. نیازی صاحب ٹھیک ہے نیازی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. آپ نے ایک تاریخی پس منظر بھی ہمارے سامنے رکھا ہے. مہمل, آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے لینا, میرے خیال میں باقی تینوں نے پارٹیسپینٹ میں, خاص طور پر نیازی صاحب اور حسن صاحب جو زیادہ قریبی طور پر جانتے ہیں خان صاحب اور ان کے بیک گراؤنڈ کو سارا, انہوں نے جواب دے دیا. میں اس میں آپشن تو کوئی نہیں لوں گی. بات جو جس طرح حسن صاحب نے جو بات کی نا, دیکھیں سارا, عمران خان صاحب سے بڑا تو سپر سٹار پاکستان میں کوئی نہیں تھا نا. اگر آپ اس طریقے سے ان کا سیلیبریٹی سٹیٹس دیکھیں, ان کا باقی ان کا ایز اے سپورٹس مین دیکھیں, انہوں نے جتنا وہ شوکت خان نے بھی بنایا سارا کچھ, ان کا وہ بہت جانے مانے نام, شخصیت, شکل. تو ان کو اگر کوئی آفر کرتا ہے وہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے, جیسے حسن صاحب نے بھی بات کی, اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں آفر کریں گے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب ایک تو اتنے بڑے سٹار بھی تھے, دوسرا عمران خان صاحب کی ایک پرسنالٹی بھی ہے. وہ کسی بھی پارٹی میں میرا نہیں خیال کہ وہ سیکنڈ فڈل بن سکتے تھے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نے بھی اگر انہیں آفر کی, وہ obviously لیڈرشپ کے رول میں تو نہیں, ان کو ٹکٹ ہی آفر کی نا. اور اگر پی ایم ایل این کے اندر بھی اگر ٹکٹ, تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب خود بھی شاید کسی بھی ایسی پارٹی کے اندر جا کر خالی ایک ایم این اے بننا پسند کرتے. تو اس لیے یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے کہ چلے انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی اور آج وہ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں. تو آفر کرنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, وہ اتنے بڑے سٹار تھے, بالکل آفرز ہوتی ہیں. پاپولر فگر عمران خان تھے تو ان کو آفرز ہوئی ہوں گی. اب وہ کس کانٹیکس میں ہوئی, کن حالات میں ہوئی, یہ